ان دونوں کو فلسطین کا نمائندہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے۔ یہ ہے محمود عباس جو آفیشیلی فلسطین کے نمائندہ دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں، ان کو سرکاری طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ ہے شیخ اسماعیل ہانیہ جو حماس کے سربراہ ہیں۔ غزہ پٹی پر جو حکومت ہے وہ ان کی ہے، ان کو دنیا آفیشیلی تسلیم نہیں کرتی، لیکن اس وقت فلسطین کے جو نمائندہ حقیقت میں مانے جا رہے ہیں وہ یہی کیونکہ فلسطینی کاز کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ محمود عباس PLO کے سربراہ ہیں اور صدر بھی ہے فلسطین کی آفیشیلی، اور جو شیخ اسماعیل ہانیہ ہیں وہ حماس کی پولیٹیکل بیورو کے سربراہ ہیں، قطر میں مقیم ہیں، غزہ پٹی میں یا کہیں اور یہ نہیں جا سکتے، ان پر پابندی عائد ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ 2005 میں سب سے زیادہ اختلاف ہوا تھا۔ حماس کی جب جیت ہو گئی تھی تو فلسطین کے سبھی علاقوں پر حماس کی حکومت ہونی تھی، لیکن محمود عباس کا سمجھوتا ہو گیا اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور اس طرح انہوں نے رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا سال 2006 میں، اور اس طرح فلسطین کا جو بچا کچھ ایریا تھا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک طرف جو ویسٹ بینک کا رام اللہ کا ایریا ہے، دوسرا غزہ پٹی کا ایریا ہے۔ غزہ پٹی میں حماس کی لگاتار حکومت رہی ہے۔ اب جو تازہ وواد سامنے آیا ہے، کیونکہ بیچ میں دونوں گروپ کے دوران کئی مرتبہ صلح سمجھوتا ہوا، قطر نے سمجھوتا کرانے کی کوشش کی، لیکن ایک مرتبہ پھر بڑا وواد سامنے آیا ہے، اور حماس رہنما نے سیدھے الزام لگا دیا ہے محمود عباس پر کہ یہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ غزہ پٹی پر پچھلے 9 مہینہ سے اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ 38,000 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ پورا غزہ پٹی قبرستان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے اثر نو تعمیر کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ابھی تک سیز فائر نہیں ہو سکا ہے، جنگ بندی کا دور تک کچھ امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ بات چیت جاری ہے، ریزولوشن بھی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے پاس ہو چکا ہے، انٹرنیشنل عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن پھر بھی نتنیاہو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس بیچ چین میں ایک میٹنگ ہونے والی تھی، اور میٹنگ مشاورتی میٹنگ ہونے والی تھی صلح سمجھوتا کرانے کے لیے حماس کے بیچ میں اور PLO کے بیچ میں، کہ کس طرح غزہ پٹی اور فلسطین کے معاملے کو آگے لے کر کے جانا ہے۔ اب اس میٹنگ میں جانے سے انکار کر دیا محمود عباس نے بھی۔ میٹنگ منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی۔ اس کی تصدیق محمود عباس کی طرف سے بھی آ گئی ہے، اسماعیل ہانیہ کی طرف سے بھی آ گئی ہے۔ اب اسماعیل ہانیہ کا یا حماس کا یہ کہنا ہے کہ محمود عباس فلسطین کے لیے کام کر رہے ہیں، فلسطین کے محافظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پہلے جو دونوں کا ایریا ہے آپ اس کو سمجھیے میپ کے ذریعے۔ یہ فلسطین کا میپ ہے جو آپ کو یہاں دکھ رہا ہے، یہ غزہ پٹی کا ایریا ہے، اور بیچ میں یہ اسرائیل ہے جو یہاں تک آیا ہوا ہے، پھر ادھر یہ یروشلم ہے، ادھر یہ ویسٹ بینک ہے، اس کے بعد ادھر اردن شروع ہو جاتا ہے، پھر عمان، اور ادھر دوسرے ممالک ہے۔ یہاں پر بیچ میں یہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل سے سٹا ہوا یہ غزہ پٹی کا ایریا ہے۔ ادھر سے سرحدیں ملتی ہے، ادھر رفح ہے، پھر ادھر مصر کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، ادھر بیچ میں ہلکا سا اسرائیل کا ایریا ہے، اس کے بعد یہ یروشلم آتا ہے، ادھر ویسٹ بینک آتا ہے۔ تو دونوں میں کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ یہاں اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان دونوں میں کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اس وجہ سے غزہ پٹی پر ادھر کی حکومت ہے، ادھر ان کی حکومت ہے۔ اب چین میں ایک صلح سمجھوتا ہونا تھا، مشاورتی میٹنگ ہونی تھی بات چیت کے لیے کہ کیسے اس مسئلے کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ امریکہ کھل کر ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، اور امریکہ سے ذرہ برابر امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ عالمی طاقتوں میں یا دنیا کے بڑے ملکوں میں جو ملک کہیں نہ کہیں فلسطین کے لیے، حماس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس میں سے چین کا بھی نام شامل ہے اور روس کا نام بھی شامل ہے، حالانکہ روس کا بھی معاملہ ڈاواڈول رہتا ہے۔ اب ایسے میں چین میں ہونے والی ملاقات بہت اہم تھی۔ اب محمود عباس نے جانے سے انکار کر دیا، تب حماس کے اہم ترین رہنما ہے موسیٰ ابو مرزوق، ان کا ایک انٹرویو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو محمود عباس ہیں یہ فلسطین کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے بہت بڑا ہے۔ اب اس کا صاف مطلب ہے کہ محمود عباس نہیں چاہ رہے ہیں کہ غزہ پٹی میں لوگوں کو آزادی ملے، تحفظ ملے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہو۔ پہلے بھی محمود عباس ان کے اشارے پر کام کرتے رہے ہیں۔ موسیٰ ابو مرزوق نے صاف کہہ دیا کہ محمود عباس جو ہیں وہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، اسرائیل کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ ان کا جو بیان ہے سبھی جگہ موجود ہے، یہ محمود عباس ہیں۔ محمود عباس اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ذمہ داریاں انہوں نے دوسروں کے سونپ دی ہے، لیکن ابھی تک یہی نمائندہ کہلاتے ہیں۔ لیکن مطلب صاف ہے کہ محمود عباس نے جس طرح فلسطینی کاز کو نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی، اور اسی وجہ سے آج کے دور کا ان کو کوئی کردغلو کہتا ہے، کوئی میر جعفر، کوئی میر صادق، الگ الگ، کیونکہ اپنے ہی ملک کے لوگ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں اگر انگریزوں کے ہاتھوں سراج الدولہ کو ہار ملی تھی تو اس میں نمایاں کردار میر جعفر کا تھا، کیونکہ انگریزوں کے ساتھ ان کا سمجھوتا ہو گیا تھا۔ انگریزوں نے ان کو بتایا کہ تم سراج الدولہ کو راستے سے ہٹا دو تو یہاں تمہاری حکومت ہو جاؤ گی،
تم یہاں کے سربراہ اور بادشاہ رہو گے۔ میر جعفر کو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ میر جعفر نے انگریزوں کی باتیں مان لی۔ وہ فوج کا سربراہ تھا، اس نے عین لڑائی کے دوران فوج کو میدان سے ہٹا دیا۔ اس طرح سراج الدولہ کی ہار ہو گئی، وہ کہاں گئے پتہ تک نہیں چل پایا۔ اس کے بعد میر جعفر اگلا حکمران بنتا ہے اور اگلے دنوں میں ہی اس کا صفایا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میر جعفر کے اولاد آج کہاں ہے کچھ عطا پتہ نہیں، اس کو تاریخ غدار کے طور پر جانتی ہے۔ اسی طرح معاملہ تھا میر صادق کا، جنہوں نے شیر میسور ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی۔ انگریزوں نے اس کو بھی لالچ دی تھی اور وہ بھی اسی لالچ میں آ گیا کہ اگلا حکمران وہ ہوگا، اور پھر اس کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ کرتغلو کی مثال سب سے زیادہ ان دنوں دی جاتی ہے، کیونکہ کرتغلو ڈرامے میں اس کو دکھایا گیا جو خود ایک قبیلے کا سربراہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو باہر کے سپورٹرز اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، اس کو لالچ دیا جاتا ہے کہ تم قبیلے کے سردار بنو گے، تم جرگہ چلاؤ گے، تم ہمارا ساتھ دو۔ غداری کرتا ہے اور انجام کار وہ ارطغرل کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو محمود عباس ہے، ان کو بھی امریکہ کا اسرائیل کا پورا سپورٹ ہے، اور ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ فلسطین پر ایون غزہ پٹی کے پورے علاقے پر تمہاری حکومت ہوگی، کسی اور کو یا حماس کو یہاں حکومت چلانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، فلسطین کے نمائندہ تم ہوگے، اس لیے تم اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے بجائے حماس کو نقصان پہنچاؤ، اس کے خلاف مہم چلاؤ، اس کو بدنام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ محمود عباس نے پچھلے 9 مہینہ میں کئی ایسے سٹیٹمنٹ دیے جو سیدھے سیدھے حماس کے خلاف ہی گیا ہے۔ تو آپ سمجھیے محمود عباس کو اور شیخ اسماعیل ہانیہ کو کہ دونوں میں فرق کیا ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کیا کس کی نیت ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا پر سپورٹ کیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔